10 مہینے وزیر اعظم رہا ہوں, 4 سال 2 مہینے میں وزیر رہا ہوں. میرا پورا اقتدار کے مزے جو ہے جس کو آپ مزے کہتے ہیں وہ یہی ہے. تو اب 10 مہینے میں نے آئین جو رشتہ رکھا وہ آئین کے مطابق رکھا. ہماری حکومت جو یہ کہتا ہے مجھے کام کرنے نہیں دیا جاتا, اس کے پاس ایک آسان حل ہے, استعفیٰ لکھے اور گھر چل جائے. انٹرفیئرنس دنیا میں کوئی چیز کنسٹرینٹس کے بغیر نہیں ہے. اگر کنسٹرینٹس نہ ہو تو ہم نہ ہوتے. اب گزارش یہ ہے کہ ہوا ہماری حکومت تھی, وہ حکومت ختم ہو گئی بلوچستان میں, سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا. ایک آدمی آیا, ایک سینیٹر تھا, وہ کوئی اس کے ووٹ سے وہ سینیٹر بن گیا. جب وہ اسلام آباد پہنچا تو وہ چیئرمین سینٹ بن گیا. اس کی نہ جماعت تھی نہ کوئی ووٹ تھا. ووٹ کس نے ڈالے؟ جی اگر میں اسی معاملے پر لڑائی جھگڑا کر کے وہاں پر ناراض ہو کے بیٹھ جاتا, یہ سب باتیں ہوئی, یہ سب آئین کے باہر ہیں. لیکن آپ اصول کے مطابق آپ جنگ ضرور لڑیں. میں نے کہا میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا, میں اس شخص کو قبول نہیں کرتا, میں سینٹ کو قبول نہیں کرتا. میں نہیں گیا, میں نے تجارت رجسٹر کر دیا. لیکن ہم کام کرتے رہے. ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں ٹیکس ریفارم کیا. جو یہاں پر تنخواہ دار لوگ بیٹھے ہیں, آپ اپنے جولائی اور اگست 18 کے ٹیکس ریٹرنز دیکھ لیں, جو ٹیکس کاٹا گیا ہے. مفتہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے 3 سلیبز بنائے. مفتہ کو تو نوکری سے آپ بھی نکلوایا نا؟ جی مروا دیا ان کو, نہیں, کوئی جنہوں نے دکانداروں پہ ٹیکس لگایا. مریم نے کہا فارغ کرو. مفتہ صاحب نہیں, وہ ٹیکس وہ بات کی بات ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا تو 5%, 10%, 15%, 3 ٹیکس کی سلیب ہم نے رکھی. اس وقت ہائی سلیب 32% پہ تھی. ہم آج ہائی سلیب 49.5% پہ ہیں. 2 مہینے ہم نے فائنانس بل پاس کیا. میری پارٹی نے کہا جی اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ ضروری ہے کہ ہم کم از کم اپنا ایجنڈا تو لوگوں کے سامنے رکھ دیں. 2 مہینے جولائی اگست 2018 میں یہ امپلیمنٹ ہوا پاکستان میں. 12 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں تھا, لیکن آپ نے ریٹرن فائل کرنے تھے. انڈیا آج 1 لاکھ روپیہ ماہانہ, ان کا خیر روپیہ بڑا ہے, ماہانہ ٹیکس پہ چھوٹ کی بات کر رہا ہے. ہم نے 18 میں دیا اور ٹیکس سلیب ریڈیوس کیے. چلو اس پہ ہم نے دیکھیں ریفارمز وہ ہم سبجیکٹ سے پرے ہو جائیں گے. ویسے بھی آپ کو بھی اپنی پارٹی کے لگتا ہے لوگ ریکروٹ کرنے آ گئے, جو نئی پارٹی آپ نے بنائی ہے, یہی اسی تو اس کو چھوڑیں ابھی. آپ یہ مجھے جواب دیں. آپ پہلے مجھے تو یہ کیوں تاثر ہے, آپ اتنا بات کرتے ہیں سول سپریمیسی کی, کون سی یہ نئی والی؟ جی میں وزیر اعظم رہا تھا اس جماعت کا. میرے آسان فیصلہ نہیں تھا, کیونکہ سیاست جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کے پورے جو سوشل لائف ہوتی ہے, آپ کی دوستی یاری سب ختم ہو جاتی ہے. بدقسمتی ہے سیاست کی. لیکن یہ ہوا. بہرحال وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. میں نے جو اپنا 10 مہینے پرائم منسٹر رہا, میں نے اس کی قیمت بھی ادا کی. میں نے کاغذ جمع کرائے, میرے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. میں اس ملک کا 6 ہفتے پہلے وزیر اعظم تھا. میری بات سن لیں, وزیر اعظم تھا, وزیر اعظم کے کاغذ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اور 4 ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا رہا, فل بینچ. صبح آ جائیں, شام آ جائیں, کل آ جائیں, کل. ٹھیک ہے, میں I'm going to ask a very unpleasant question. اگر آپ نے اتنا زبردست کام کیے, اتنا سب کچھ کیا, آپ اپنے حلقے سے ہار گئے اور نواز شریف نے حلقے سے جتا دیا, وہ پھر آپ نے ایکسیپٹ کیوں کیا؟ وائی ڈڈ یو ناٹ اسٹے ہوم آن دا پرنسپل کہ میری کانسٹیٹوینسی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا, میں کہیں اور سے بھی کرائے کی نہیں لوں گا. میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں ہارا نہیں تھا. میں فارم 47 میاں صاحب بھی یہی کہتے ہیں مجھے ہروایا گیا. اس بار ساری پی ایم ایل یہی کہہ رہی ہے, ہم نہیں ہارے. میں نے کوئی شکایت نہیں کی نا, مجھے ہروایا گیا. میں نے کوئی شکایت نہیں کی, میں نے مان لیا. میں ملک سے باہر تھا, مجھے خواجہ آصف صاحب کا میسج آیا کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے, بائی الیکشن لاہور سے. میں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا, بالکل نہیں لڑوں گا. تو میں باہر رہ گیا. میرے خیال تھا کہ الیکشن کا وقت گزر جائے گا. میں واپس آیا تو میاں صاحب وزارت میں آتے تھے, میں ان کے پاس چلا گیا ملنے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کاغذ جمع کروائے ہیں. میں نے کہا جی میں نے کاغذ جمع نہیں کروائے, میں نے آپ کو میسج دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کاغذ جمع کروائیں. تو میں نے کہا وقت تو گزر گیا. انہوں نے کہا نہیں آج آخری دن ہے, آپ جائیں اور کاغذ جمع کروائیں. تو
تو میں بیٹھ کے میں کہا شاید بھول جائیں گے بات. میں نے کہا کہ بہت دوسرے لوگ ہیں, آپ بول رہے ہیں کہ میں الیکشن ہار کے میں نہیں لڑنا چاہتا. میرے آخر نے کہا جی یہ آپ کی ضرورت نہیں, میری ضرورت ہے, یہ جماعت کی ضرورت ہے, آپ جائیں اور کاغذ جمع کروائیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی خرچہ نہیں کریں گے, یہ میری ضرورت اور جماعت کی ضرورت ہے. تو میں نے آ کر اس بنیاد پر لاہور سے الیکشن لڑا. مجھے کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن جب اپوزیشن ہوئی عمران خان کی تو اس کی آپ ریکارڈ منگا واز کر دیٹ اے دیکھ لیں. کریکٹ ڈیسیجن؟ جی غلط, صحیح فیصلہ تھا, غلط تھا؟ اب میاں صاحب کے لیے صحیح تھا کہ مجھے وہ اعتماد کر سکتے تھے کہ یہ آدمی اپوزیشن کرے گا اسمبلی کے اندر. آپ اسمبلی کا ریکارڈ منگا کر دیکھ لیں, آپ پریس کانفرنسز دیکھ میاں لیں, صاحب کو کیا ہو اپوزیشن کی گیا کس ویسے؟ نے. اب کیا ہو گیا؟ پھر آگے چلتے ہیں, لیکن یہ بتائیں تو صحیح. یہ ان کے فیصلے ہیں, انہوں نے ایک الیکشن قبول کیا, اس کی اچھے برے اثرات ان کو خود قبول کرنے پڑیں گے. وہ ملک کے سیاست بڑے سیاستدان ہیں, جماعت کے صدر. لیٹس کم بیک ٹو دیٹ دوراہا جہاں ہم کھڑے میں. اب سیکنڈ لارجسٹ پارٹی میں کہوں گا پی ایم ایل این ہے. لارجسٹ تو انڈاؤٹڈلی پی ٹی آئی ہے, اس کا الیکشن چوری ہوا, اس کو تو شک ہی نہیں. اب سیکنڈ لارجسٹ پارٹی لیڈ بائی 3 ٹائم پرائم منسٹر, وہ بیٹھ کے جوڈیشری اور فوج کے ساتھ مل کے اب وہ ٹوٹل نظام کو اوپر نیچے کر دیا گیا. عمران خان کا اور کلیئرلی پاور کا ٹسل ہمیشہ ہی پرسنل ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ بہت زیادہ پرسنلائز ایشو ہو گیا. ہی فائرڈ ہم, ہی کیم بیک, ہی وینٹ اگینسٹ دا سی جے. فائزی صاحب, وہ فائزی صاحب چیف جسٹس بن گئے, تو عمران خان کو تو ڈبل ویمی ہو گیا نا, دو ہو گئی دونوں طرف. اب کیسے دورائے سے آگے جائیں گے؟ بیکاز لگتا ہی ہے جس طرح وزالہ کے زمانے میں لوگ کہتے تھے جی ایک قبر ہے 2 لاشیں. سو ہو مووز واٹ؟ گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے کہ چیز آگے دورائے سے آگے جائیں گے کیسے؟ کوئی 2 الفا میلز ہیں, ان کی جنگ چل رہی ہے, وہ بھی نہیں ہٹ رہے. ایک کے پاس پیپلز پاور ہے, ایک کے پاس ریل پاور ہے. سو ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ دیکھیں, موو فارورڈ کی بات کے لیے آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر پہنچے کیسے ہیں. آپ نے میں گل کرنا تو تسی کہتے پیچھے دی گل نہ کرو, آپ تسی پیچھے چلے جاتے ہو. اگے دی گل کرو, اگے کیویں جانا؟ گل پیچھے جی کر رہے ہو نا, اتنے پہنچے کس طرح. میں گزارش یہ ہے, آج جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان کی خوبی سے نہیں ہے, وہ دوسروں کی ناکامی سے. پی ایم ایل این اقتدار میں رہ چکی تھی, میاں صاحب 3 دفعہ وزارت میں رہ چکے تھے. ان کی سیاست کا عروج تھا گجرانوالہ کا 2021 کا جلسہ. ان کی سیاست کا عروج ان کی وزارت عظمیٰ نہیں تھی. جب انہوں نے اپنا نیریٹو جو تھا ووٹ کی عزتوں کو چھوڑا, اقتدار کو عزت دی, تو لوگ ان کے ساتھ سے ہٹ گئے, پی ایم ایل این سے ہٹ گئے. عمران خان نے وہی نیریٹو, عمران خان جو حکومت میں ناکام ہو چکا تھا, اس کے لوگ الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھے. میں خود 21 ایم این اے, میں ان کے نام بتا سکتا ہوں, جو میرے ساتھ رابطے میں تھے کہ ہم سے کوئی وعدہ کر دیں کہ آپ صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی کو, ضلع کونسل کی ہمیں سیٹلمنٹ دے دیں گے, کیونکہ ہم اب پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن آپ نے جب فیصلہ کیا اقتدار میں آنے کا, عدم اعتماد حق ہے, آئینی راستہ ہے, لیکن اس کے بعد آپ کو سیاست کو دیکھنا تھا. آپ سیدھے الیکشن میں جاتے, حالات اور ہوتے. آپ نے اقتدار قبول کیا, عمران خان نے وہ نیریٹو ووٹ کی عزتوں کا پکڑ لیا, آج وہ آئین کی بات کرتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ ملک کی سیاست ہے, سیاست بڑی بدل جاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پاس ایک موقع تھا, اگر وہ 8 فروری کو کہہ دیتے وہ الیکشن ہار گئے, آج ملک کی سیاست فرق ہوتی ہے.